السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیس علی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ خطبہ حج میں محمد بن عبد الکریم عیسیٰ نے کہا ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو خیر کی راہ پر گامزن ہو۔ امت کو چاہیے ایک دوسرے سے شفقت کا معاملہ رکھے۔ اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ اس خطبے کا مختصر سا خلاصہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں۔ محمد بن عبد الکریم عیسیٰ نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اللہ نے فرمایا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اس کے سوا کسی کو نہ پکارو۔ اللہ نے اپنے اوپر رحم کو لازم کیا۔ اللہ کی پاک ذات نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں تخلیق کیا۔ اللہ نے فرمایا اپنے نفس کا تزکیہ کرو اور تقوی اختیار کرو۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید دے کر آسمانی کتابوں کی تصدیق کر دی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا تم پر حج فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر معاملے میں حکمت سے کام لو۔ اللہ نے والدین کے ساتھ بھلائی کا راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اسلام بھائی چارے اور اخوت کا درس دیتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ والدین کے بعد رشتہ داروں سے اچھا رویہ اختیار کرو۔ بہترین انسان وہ ہے جو خیر کی راہ پر گامزن ہو۔ امت کو چاہیے ایک دوسرے سے شفقت کا معاملہ رکھے۔ اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ اللہ کا فرمان ہے جو بندہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے تو اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ کے سوا انسان کی مصیبت کوئی دور نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے کالا گورے سے افضل ہے نہ گورا کالے سے۔ اللہ کا فرمان ہے جب بھی مجھے پکارو گے اپنے قریب ہی پاؤ گے۔ اللہ کا فرمان ہے انسان ہو یا جانور سب سے رحمت کا معاملہ کرو۔ اللہ نے فرمایا اپنے رب کی ایسے عبادت کرو جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے سوا کسی سے نہ ڈرو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اس نے انسان کو بہترین انداز میں پیدا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں اللہ کے رحم اور فضل کے بغیر کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا مرد اور عورت میں جو بھی بھلائی کا کام کرے اس کو اجر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے دین کامل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا اپنے گھر والوں کو نیکی کا حکم دو، اچھی تربیت کرو۔ یہ ہے ہمارا پیارا اسلام۔ خطبے کا مختصر ترجمہ آپ نے سنا، اور جو لوگ اپنے سینے میں دل رکھتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا اسلام کتنا پیارا ہے۔ اور اکثر کبھی اسٹوڈنٹ سے بات ہوتی ہے تو انہیں میں یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ دھیان سے غور سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ سن لینا تو آپ کو اسلام سمجھ آ جائے گا۔ کسی چیز کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک خطبہ جو ہے حضور پاک نے جو آخری خطبہ دیا تھا وہ میرے خیال سے ہمارے اسلام کو اس سے زیادہ بہتر کوئی ڈیفائن نہیں کر سکتا۔ اور جو سب سے اچھی بات محمد بن عبد الکریم عیسیٰ نے کہی وہ یہ کہ بہترین انسان وہ ہے جو خیر کی راہ پر گامزن ہو۔ اس جملے کو جو ہے میں دعا زارا کیس کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی اس وقت خیر کی راہ پر گامزن ہے وہ بہترین انسان ہے، کیونکہ یہ ایک بچی کا مسئلہ نہیں، یہ پاکستان کی سوسائٹی کا مسئلہ ہے، پاکستان کے معاشرے کا مسئلہ ہے۔ آپ کو کیسا پاکستان چاہیے؟ آپ آنے والا جو دور ہے اس میں بچوں کو کس طرح کا پاکستان دے کر جانا چاہتے ہیں؟ آپ سب کو میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو۔ اور ہماری یہ عید پچھلی عید بھی مہدی علی کاظمی بھائی کے ساتھ ہی گزری تھی۔ انشاءاللہ یہ عید بھی جو ہے ہم مہدی علی کاظمی بھائی کے ساتھ ہی کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ
کھڑے رہیں گے، حق سچ کے لیے کھڑے رہیں گے، ہر اس والد کے لیے کھڑے رہیں گے جن کی بچیوں کو اس طرح گھروں سے لے جایا گیا۔ ایک آپ لوگوں سے عرض ہے، گزارش ہے، اور یہ شاید کچھ لوگوں کو میری بات بری لگتی ہو کہ میں کہتا ہوں ان لوگوں کو آپ بددعائیں نکالیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ 75 سال ہونے والے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ آپ نے ہر سیاستدان کو آزما لیا، آپ نے دعائیں بھی کیں، آپ نے سب کچھ کیا اور کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ تو ان کا اب آخری حل یہ ہے کہ ان کو اس عید پہ بددعا دینا مت بھولیے گا۔ جو بھی بھائی قربانی کرنے لگتا ہے تو دل میں ایک دفعہ ضرور سوچے کہ یا اللہ، پاکستان کا نظام جن لوگوں نے خراب کیا، پاکستان کی بچیاں جن کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہیں، جو رشوت خور ہیں، جو پاکستان کے حرام خور ہیں، اللہ ان کی نسلوں کو تباہ کر دے، ان کی نسلوں کو برباد کر دے، تاکہ وہی پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، ہم وہ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم آزاد ہو کر بھی قیدیوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ آپ نے میرے سے وعدہ لینا ہے، اور جو بھی قربانی کرے گا اور چھری پھیرتے ہوئے ایک دفعہ دل میں اس نے یہ چیز ضرور سوچنی ہے، بے شک وہ زبان سے لفظ ادا نہ کر سکے، لیکن دل میں ضرور یہ سوچے کہ یا اللہ ان کا بیڑا غرق ہو، جنہوں نے اس 22 کروڑ عوام کو تماشا بنا کے رکھ دیا ہے۔ میرے لیے، میرے والدین کے لیے بہت دعائیں کیجیے گا۔ میں آپ کے لیے اور آپ کے والدین اور آپ کے بچوں کے لیے انشاءاللہ، سب لوگ جو بھی میرے ساتھ شامل ہیں، جو نہیں بھی ہیں، انشاءاللہ ان کے لیے بھی خیر کی دعائیں جو ہیں وہ جاری رہیں گی۔ پوری دنیا سے جو لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کینیڈا، امریکہ، یورپ، اسپین، کہاں کا میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ یقین کریں کہ میں جب اپنے الگوریتھم میں اور انالیٹک میں جا کے یہ دیکھتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ 120 ممالک ہیں جہاں پہ میرا چینل دیکھا جاتا ہے، میں سب سے شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت زیادہ شکریہ میں ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت حوصلہ افزائی کی، آپ لوگوں نے بہت ساتھ دیا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ مہدی علی کاظمی بھائی جو ایک حق سچ کی راہ پہ نکلے ہیں، تو ان کا آپ نے ساتھ دیا۔ آپ بھی مجھے اسی طرح اتنے ہی پیارے ہیں جس طرح مہدی علی کاظمی بھائی پیارے ہیں، اور وہ ہر والد مجھے پیارا ہے جو مہدی علی کاظمی بھائی کی طرح فیلنگ رکھتا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم جی، میں بھی ایک ماں ہی ہوں، اور میں بھی بہت پریشان ہوں اسی وجہ سے کہ اب بچیوں کا مستقبل کیا ہے۔ ہم تو انسیکیور ہو گئے کہ بچے، اب ہم اپنی بچیاں کیسے باہر نکالیں، اور جگہ جگہ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ جسے کھائی ہے، آگے کھائی پیچھے کنواں والا حساب ہے۔ ہم اپنے بچیوں کو کیسے اپنی حفاظت میں رکھیں، کس طرح سے؟ کیا وہ اسکول نہیں جائیں گی؟ کیا وہ باہر نہیں نکلیں گی؟ کیا وہ کہیں جائیں گی ہی نہیں؟ اور اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ جائیں گی تو بھی حفاظت میں نہیں ہے۔ اس قدر برے حالات ہو گئے ہیں کہ ہم اس قدر پریشان ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے کہ کوئی بھی یہاں محفوظ نہیں ہے۔ اور یہ جو دعا زہرا ہے، بچی ہے چھوٹی، اس کے ساتھ وہاں نہ جانے کیا ہو رہا ہوگا، کس طرح سے اس کو اپنے کہنے میں کر رکھا ہے کہ ماں باپ اتنے بے بس، ماں باپ خونی رشتہ اتنا بے بس ہو گیا کہ وہ اپنی بچی سے نہیں مل سکتے۔ ایسا کون سا قانون ہے جو اپنے ماں باپ سے ہی نہیں ملنے دیتا؟ اور جب یہ میڈیکل ٹیسٹ ہوئے تھے تو کیا ان میں یہ ٹیسٹ نہیں ہوا کہ آیا اسے کوئی نشے کی کوئی چیز تو نہیں دی جا رہی ہے؟ یہ بھی تو دیکھنا چاہیے تھا نا ان لوگوں کو کہ کیا پتا وہ نشے میں اسے کھلا پلا کے کچھ اس طرح سے اس کا مائنڈ کر دیتے ہوں کہ وہ اس طرح کے بیانات دیتی ہو۔ کیا پریشر ہے بچی پہ، کچھ پتہ تھوڑی ہے، کیا دھمکیاں دی جا رہی ہیں، کیا پریشر ہے، کیا کہا جا رہا ہے اس بچی سے۔ آپ لوگوں کو دیکھنا چاہیے، سب کو سب عقل رکھتے ہیں۔ جب ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہاؤس وائف جو ہیں وہ گھر میں بیٹھ کر اس طرح سوچ سکتی ہیں، تو آپ لوگ تو اتنے پڑھے لکھے ہو، اتنا ڈگریاں ہیں آپ کے پاس، ان ساری ڈگریوں کا پھر کیا فائدہ؟ کوئی کچھ سوچ ہی نہیں رہا۔ بچ جب کراچی آئی تھی وہ ٹیسٹ کے لیے تو اسے واپس نہیں جانا چاہیے تھا، نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں قانون اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ وہ بچی ان کے ہاتھوں میں واپس گئی کیوں؟ جانی نہیں چاہیے تھی، وہ اپنے انڈر میں لے لیتے اس کو، بھلے کہیں بھی حفاظت سے رکھ دیتے، ماں باپ سے نہیں، ماں باپ کے پاس نہیں بھیجتے، تو اس کو ریلیکسیشن میں دے دیتے۔ اس طرح شیلٹر ہوم ہے جو آپ بتا رہے ہیں ادارے، وہاں سیف مقام پہ بھیج دیتے، ان کے چنگل سے نکال دیتے کسی طرح، تاکہ اصل کہانی پتہ چلتی۔
ان لوگوں سے الگ رہے گی تو اس کا مائنڈ فریش ہوگا نا، تو پھر وہ کسی قابل ہوگی، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہاں وہ اس کا اپنا اوپینین اب کیا ہے۔ کچھ ٹائم ان لوگوں سے دور تو رکھیں اسے۔ قانون کیا اتنا بے بس ہو گیا، وہ ٹیسٹ کے لیے آئی اور واپس بھیج دیا گیا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ ماں باپ سے بڑھ کر کوئی سیف جگہ ہو سکتی ہے کیا؟ مجھے تو بہت افسوس بھی ہو رہا ہے اور بہت فکر بھی ہو رہی ہے کہ اب بچوں کا کیا ہوگا، کس طرح سے ہم اپنے بچوں کی حفاظت کریں گے۔ بڑی مہربانی اس بارے میں کچھ آپ سوال اٹھائیں اور کہیں لوگوں سے۔